العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. حضرات و خواتین، یہ ہیں ایک امام اور خطیب جامع حفظ الباطن میں ڈاکٹر عقیل الشمری، جن کا قرآن سے متعلق درس کافی پذیرائی والا ہوتا ہے اور واقعی کافی جامع علمی اعتبار سے، بالخصوص جن لوگوں کو قرآن سے شغف ہے ان کے لیے تو فائدہ مند ہے، لیکن جنہیں شغف نہیں ہے ان کو شغف دلانے کے لیے بھی ہمارے شیخ محترم ابو عبد الملک اسامہ بن عقیل الکوحجی حفظہ اللہ نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اس کو اردو زبان میں بھی منتقل کیا جائے، تو لہٰذا میں اسے لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس درس کا، مستعین باللہ وبتوفیقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل قدر برادران، حضرات اور خواتین اور جملہ سامعین، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اصل میں یہ آیت شیخ عقیل شمری کے خطاب کا موضوع اور مرکزی نقطہ آغاز تھی، اور اسی کی تفسیر آج کے اس درس کا یا پریزنٹیشن کا نچوڑ اور لب لباب ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کریں، آپ کہہ دیں قل بفضل اللہ، کہ اللہ کے فضل کی وجہ سے یا اللہ کے فضل کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے موجب چاہیے اہل ایمان کو کہ اس پر خوش ہو جائیں۔ یہ یقیناً جو کچھ بھی وہ لوگ جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے۔ آپ اگر علماء تفسیر کو دیکھیں تو یہاں پر آیت نمبر 98 سورہ یونس میں فضل اللہ سے مراد قرآن ہے۔ یہ وہ کتاب جو اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے، نبی آخر زمان کے اوپر معجزہ خالدہ کے طور پر نازل کیا گیا، اور اس میں شک نہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد قرآن کریم ہے۔ اور آج کل دیکھیں ماہ رمضان کے پہلی تاریخ ہے، یکم ماہ رمضان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور الذی یہاں پر صلہ اور موصول ہے۔ علماء تفسیر تقریباً اغلب یا شبہ متفق یہ تفسیر کرتے ہیں کہ لفظ الذی کے موصول، اس میں موصول کے بعد جو صلہ ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ سبب یا باعث یا موجب ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان کے بعد الذی کے بعد جب قرآن کا ذکر کیا تو یعنی قرآن کا رمضان کا شرف، رمضان کی برکتیں، رمضان کی فضیلتیں، سب کا سبب اور موجب قرآن کریم کا نزول ہے۔ یہ بنیادی طور پر سبب ہے۔ اب جو بھی صالح اعمال آپ کریں فرائض کے بعد، سب سے بڑا صالح عمل کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت، اور یہ اس میں شک نہیں اشرف ترین اعمال میں سے ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بلا شک و شبہ اشرف ترین اعمال میں سے ہے ماہ رمضان کے دوران، کیونکہ پورا کا پورا جو رمضان کو شرف اور برکتیں اور فضیلتیں ملی ہیں اس کا سبب قرآن ہے، جیسے کہ لفظ الذی، شہر رمضان الذی، کہ اللہ رب العالمین کے فرمان کے اندر موجود ہیں۔ اور اور دوسرا فائدہ جو اللہ تعالیٰ کی اس فرمان میں ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کے علاوہ
جس کو اللہ نے یہاں اپنا فضل قرار دیا، اور اسی پر کہا کہ فرض ہے اہل ایمان پر کہ قرآن جیسی نعمت پر جو اللہ نے ان کے نبی کے ذریعے انہیں دیا ہے خوش ہو جائیں۔ اس کے علاوہ آپ مال پر، عیال پر، دولت پر، اپنی خوشحالی پر اور ان تمام چیزوں پر جو دنیاوی ساز و سامان ہیں ان پر خوش ہوں یا ان کو ترجیح دیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ غلط سائڈ پر جا رہے ہیں، کیونکہ قرآن پر خوش ہونا، قرآن کو سیکھنا سکھانا، اور قرآن کی نعمت اگر آپ کو مل گئی، حفظ قرآن کی، قرآن کا کو سیکھ لیا، دوسروں کو سکھا رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی اس کے علاوہ، قرآن کے علاوہ آپ دنیاوی اسباب جمع کرتے ہیں، ان سب سے یہ خیر، بہتر اور افضل ہے، جزا کے اعتبار سے اور فائدے کے اعتبار سے، کیونکہ یہ باقی رہنے والا ہے آخر تک، جنت میں داخلے تک، جبکہ دوسرے تمام کے تمام جو آپ کے پاس سامان، وہ اسباب دنیا وہ فنا ہونے والے ہیں۔ تو اس فرح اور خوشی کا مظاہرہ ایک مسلمان مرد و عورت کو اپنی زندگی میں کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ الکاف کے شروع میں اپنی حمد کی تخصیص کی ہے، الحمدللہ الذی سے اللہ تعالیٰ آغاز کرتا ہے کہ اللہ کی تعریفیں، اور پھر سبب کیا ذکر کیا، انزل الفرقان ولم یجعل لہ عوجا، کہ جس نے فرقان قرآن کریم کو نازل کیا اور اس کو ایسے ہی بے فائدہ نہیں رہنے دیا۔ اللہ نے اپنے حمد و شکر و ثنا کا سبب قرآن کے نزول کو قرار دیا کہ انہوں نے قرآن کو نازل کیا۔ لہذا میرے قابل احترام سامعین، معزز حضرات و خواتین، تو فرح کے آثار، قرآن کی حفظ آپ کریں، تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کا علم آپ کو حاصل ہو، تو اس کے فرح، شادمانی، خوشی اور انبساط کے آثار انسان کے اوپر چند مواقع پر ظاہر ہونے چاہیے۔ نمبر ایک، قرآن کی قرأت، خوشی سے، شوق سے، پھر سے آپ پڑھیں، کیونکہ دنیا ساری کی جو دولت جمع کرتے ہیں اس سے یہ خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَخَيْرٌ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اس قرآن پر حق ہے کہ آپ خوش ہوں، کیونکہ جو کچھ بھی دنیاوی مال و دولت آپ جمع کرتے ہیں، ٹھاٹ واٹ عہدے، اس سے یہ قرآن کریم خیر ہے، یعنی اس کا پڑھنا خیر ہے۔ قرآن کو تدبر سے آپ سنیں، غور و فکر کریں، یہ خیر ہے۔ قرآن کو حفظ کریں، یہ ساری دنیا سے خیر ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کریں، یہ خیر ہے۔ قرآن کے معانی پر غور و فکر و تأمل کریں، یہ خیر ہے۔ قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک آپ مطالعہ کریں، تلاوت کریں، جرد کریں، یہ خیر ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کا سننا اور قرآن کا دیکھنا، اسے پڑھنا، یہ تمام کے تمام چیزیں دنیاوی مال و اسباب کے مقابلے میں خیر ہے اور برکت ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن سے انسیت حاصل کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں باعث اطمینان، باعث فخر اور باعث خوشی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو آسمان سے نازل کیا، اور جب قرآن آدمی پڑھتا ہے تو ملائکہ سننے کے لیے آتے ہیں، جیسے حدیث اسید بن حضیر میں متفق علیہ صحیح مسلم میں کہ ان کا گھوڑا بھی تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ملائکہ سننے کے لیے آتے تھے۔ اس سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ جب بھی کوئی انسان، کوئی بھی مسلمان قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ بعض دیگر آثار میں یہ ہے کہ اپنے منہ کو اس کے منہ پر رکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ ایک بندہ مومن کے منہ سے وہ قرآن کو ڈائریکٹ لیں، کیونکہ قرآن بشر پر، انسان پر نازل کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ملائکہ پر نہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن آپ پر شقا اور بدنصیبی کے لیے نہیں نازل کیا۔ اسے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ آدمی پریشانیوں کا حل ساری دنیا میں اگر آدمی تلاش کرے، لیکن قرآن کے میں حل نہ تلاش کرے، تو اس سے اپنے پریشانی کا مداوع نہیں ملے گا۔ جس کو قرآن سے شفا نہ ملے، اسے کہیں اور سے نہیں ملے گی۔
اسی طرح پہلی فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون کہ اگر آدمی قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور اطمینان و فرحت حاصل کرے تو وہ کبھی نہیں مل سکتی. واللہ واللہ یہ ذاتی تجربہ بھی ہے کہ الجھنوں سے سکون، اطمینان نفس اور ڈپریشن اور اکتئاب، ٹینشن، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں، ہائپر ٹینشن، ہم نے خود ذاتی طور پر مجرب ہے کہ نبی تعلیمات کے مطابق ہر فجر کے بعد تدبر سے چند آیات قرآن کی آپ تلاوت کریں، کوشش کریں کہ ایک پارہ تلاوت کریں، تو اس سے انسان کو فرح سکون ملتا ہے. اس سے انسان کی شقاوت یعنی پریشانیاں اور مصائب اور جس کو کہتے ہیں بد نصیبی، وہ نیک بختی اور خوش نصیبی میں بدلتی ہے اللہ رب العالمین کے فضل سے، کیونکہ اللہ نے اسے شفا کا نام دیا ہے. جیسے کہ ایک تو سورہ طٰہٰ کی آیت ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اور دوسرے سورہ اسراء کی وانزلنا یعنی وانزلنا من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، ایمان کے ساتھ جب پڑھے ولا یزید الظالمین الا خسارا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر اولین اور آخرین کا علم ہے، جو پوری تاریخ آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس میں سے چن کر اللہ تعالیٰ نے واقعات اور جو چیزیں کام کی تھی سب کی سب قرآن میں ذکر کی ہیں، جو نہیں ذکر کی وہ بے فائدہ اور ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی. پھر کہتے ہیں کہ قرآن کا اور اولین اور آخرین کا علم قرآن کے اندر ہے، اور قرآن کا سارا علم سورہ فاتحہ کے اندر، یہ ابن مسعود کی روایت ہے، اور سورہ فاتحہ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، کیونکہ یہی عقیدہ توحید اور یہی عمل صالح کی بنیاد ہے اور آغاز ہے. تو خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اہمیت کو اس طریقے سے آغاز کیا. اب قرآن کی جو اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کے فضیلت کے ساتھ فضیلت ذکر کی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کی وجہ سے ماہ رمضان کو فضیلت ملی تاکہ بندہ مومن اپنے بندے اور بندیوں کو ماہ رمضان میں قرآن کے ساتھ اٹیچ کرے، قرآن کے ساتھ جوڑ دے، ان کا رشتہ اور ناطہ قرآن کے ساتھ ہو، قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، تلاوت کریں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پڑھے کرتے تھے. اسی طرح اہل علم نے مشہور حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، صحیح حدیث، جس میں یہ کہ قیامت میں کہا جائے گا کہ قاری القرآن کو اقرا ورتقی، پڑھو، جنت کے درجات بلندی کی طرف طے کرتے جاؤ. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سارے اعمال دنیا میں منقطع ہو جائیں گے، قرآن ہی ہے جو آپ کے ساتھ آخر تک جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات میں جلوہ افروز ہونے تک، وہاں مہمان بننے تک آپ کے ساتھ رہے گا. اسی طرح قرآن شافی ہوگا قبر میں، حشر میں، ہر جگہ. اور مشہور حدیث غمامہ والی کہ الزہروین سورہ بقرہ اور آل عمران یہ بادلوں کی طرح سایہ فگن ہوں گی آپ پر قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور قصہ مختصر یہ کہ حافظ قرآن یہ وہ شخص ہے کہ جس کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام دنیا میں بھی ساتھ، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور پھر آخر میں بھی ہوگا جیسے حدیث میں آیا اقرا ورتقی، یا جس طرح دیگر روایات میں کہ قرآن کی یہ صورتیں یا قرآن شافی بھی ہوگا اور سایہ فگن ہوگا قیامت کے دن، یا اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا جس نے قرآن حفظ کیا، حافظ قرآن کو. صحیح مسلم کی روایت جیسے کہ میں نے عرض کیا حدیث غمامہ والی. اور ابو بکر مزنی تابعین میں سے ایک عالم ہے، یہ کہتے ہیں کہ قرآن سراپا خیر ہے، دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے، اور ہر اعتبار سے قرآن خیر ہی خیر ہے. اس کا پڑھنا، اس کا حفظ کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اور جو نہیں پڑھتا ہے یقیناً وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہوتا ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں، امید ہے کہ یہ اسپیچ آپ لوگوں کے لیے کافی مفید رہی ہوگی. هذا صلی اللہ علیہ النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.